حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس زمانے میں ہر قسم کے جانور، چوپائے، گائے، بھینس، بکریاں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاس موجود تھی۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہر قسم کے پھل کے باغیچے بھی موجود تھے۔ بہت زیادہ جو ہے آپ کے باغیچے تھے، جہاں تک نظر دوڑائیے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے باغیچے ہی باغیچے نظر آتے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اتنی مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خدا کی راہ میں اس کے بندوں کو خیرات اور صدقات کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، اور خدا کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان جو ہے فرشتوں کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کیا کہ اے فرشتوں، آخر ایوب پر اتنی رحمت کیوں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تجھے نہیں پتا، تو نہیں دیکھتا کہ ایوب علیہ السلام جو ہے لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ جب اسے اتنا نوازا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے گا۔ ابھی اگر اس سے مال چھین لیا جائے، ان سے جو ہے کہ ان کے جانور کو تباہ و برباد کر دیا جائے، تو دیکھو نا کیسے وہ خدا کی ناشکری اور نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ اے شیطان مردود ملعون، جا، میں تجھے ایوب کے باغیچے پر، اس کے جانوروں پر، اس کی اولاد پر، اس کے گھروں پر تجھے مسلط دیتا ہوں۔ شیطان کو جب مسلط مل گئی، پاور مل گیا، تان دوڑے دوڑے جناتوں کے پاس آیا، جو سرکس قسم کے جنات تھے، جو کافر تھے، ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے جو ہے کہ ایوب پر مسلط دے دیا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ کوئی میری مدد کرو۔ تو اس میں سے ایک جنات بولا، اور وہ بھی بڑے بڑے جن تھے، شرکس جو جن تھے، بڑے بڑے جن تھے، وہ بولے کہ میرے پاس وہ پاور ہے کہ میں اگر پھونک مارتا ہوں تو میرے پھونک کی وجہ سے آگ کی گولے نکلتے ہیں۔ تو شیطان جو اس جن کو لے کر کے آیا اور جا کر کے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنیاں جو تھی، وہ 7,000 کے قریب اونٹنیاں تھیں، ان اونٹنیوں کے پاس گیا اور اس شرکس جن نے ایک پھونک ماری، جس سے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی اونٹنیاں تھیں وہ سارا جل کر کے خاک ہو گئے، اور جو چرواہے تھے وہ بھی جل کر کے خاک ہو گئے۔ اب شیطان جو ہے انہی چرواہوں میں سے ایک چرواہے کا شکل اختیار کر کے، چرواہا بن کر کے، وہ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ کر کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیطان کہنے لگا کہ اے ایوب، کیسا آپ کا خدا ہے؟ آپ خدا کی اتنی شکر کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی جو ہے کہ خدا کو آپ پر ترس نہیں آیا اور آپ کے مال کو برباد کر دیا، آپ کی اونٹوں کو خدا نے جو ہے کہ جلا دیا، راکھ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام سنتے رہے، سننے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مردود چپ رہ، تجھے پتا نہیں میرا مال برباد ہو گیا تو یہ رب کا دیا ہوا مال تھا، اس نے واپس لے لیا، میرا کیا گیا؟ اور آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب شیطان جو ہے وہاں سے مایوس ہو کر کے چلا گیا کہ اس کا مال برباد ہونے کے باوجود بھی ابھی اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر وہ جناتوں کے پاس گیا اور کہا کہ چلو تم میں سے کوئی جو ہو میری مدد کرے۔ تو ایک شرکس جن اور نکلا اور بولا کہ میرے پاس وہ طاقت ہے، میں وہ پاور رکھتا ہوں کہ میں آندھیاں چلاتا ہوں۔ تو شیطان نے اس جنات کو لے کر کے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باغیچے میں پہنچا، اور جب حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باغیچے میں پہنچا تو وہ شرکس جو جن تھا اس نے آندھی چلائی، جس کی وجہ سے جو ہے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باغیچے میں جو بھی درخت تھے سارے درخت اکھڑ گئے، پھل لگے ہوئے تھے سارے درخت اکھڑ گئے اور سوکھ گئے۔ اب جو ہے کہ وہ شیطان مردود جو ہے رکھوالے کی شکل اختیار کر کے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ اے ایوب، کیسا آپ کا خدا ہے؟ آپ ان کی عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں اور وہ خدا جو ہے
آپ کے باغیچے کو تباہ و برباد کر دیا، آندھیاں آئی اور آپ کے سارے باغیچے برباد ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوقوف خاموش رہ، اپنی زبان کو لگام دے، تجھے پتہ نہیں کہ میں جب اس دنیا میں آیا تھا، میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا تو میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، میں ننگے آیا تھا، جو میرے پاس کپڑے ہیں سب تو اسی کا دیا ہوا ہے، میرے پاس کیا تھا؟ میں کچھ نہیں لے کر آیا تھا، نہ زمین لے کر آیا تھا، نہ باغیچہ لے کر آیا تھا، نہ جانور لے کر آیا، یہ اسی کا دیا ہوا ہے، بعد میں آنے کے بعد وہ دیا ہے تو پھر اس نے اگر لے ہی لیا تو اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ باغیچہ اس کا تھا، اس نے لے لیا، پھر آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ابھی بھی ایوب پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، وہاں سے وہ پھر دوسری چال چلی اور وہ شیطان جو ہے کہ جناتوں کے پاس آیا۔ اس کے بعد شیطان جو ہے اس سرکس جن کو لے کر آیا جو آندھی چلانے والا تھا، لے کر کے آیا اور حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے گھر پہ پہنچا اور وہ سرکس جن نے آندھی ایسی چلائی جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے گھر کے چھت گر پڑے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہے کہ اس چھت کے نیچے دب کر کے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے 16 بیٹے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ 30 بیٹے تھے۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے پاس پھر وہ شیطان پڑوسی بن کے آیا اور کہا کہ اے ایوب، کیسا آپ کا خدا ہے کہ دیکھو نا وہ آپ کے بیٹوں کو جو ہے کہ ہلاک کر دیا اور آپ کے گھر کو برباد کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مردود خاموش رہا، اس لیے کہ میرا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، میرا جو بھی بیٹا تھا وہ رب کا دیا ہوا تھا، اس لیے وہ رب کی امانت تھی، رب نے اسے اپنے پاس بلا لیا، لے لیا، میرا اس میں کیا گیا۔ اب شیطان جو پھر دیکھا کہ ایوب کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، کچھ کمی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے ایک ایک بیٹے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے لے جاتے اور دفن کرتے، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر اور استقامت اتنی مضبوط تھی، پھر بھی وہ خدا کی ناشکری اور خدا کی بارگاہ میں ایک اف تک نہیں کیے کہے کہ مولا تو نے یہ کیا کیا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ اب جب شیطان جو ہے سارا حربہ اپنا لیا اور وہ ناکام رہا تو پھر رب نے کہا کہ شیطان کیا ہوا؟ میں نے تجھے کہا نا کہ تو جو ہے کہ میرے ایوب کو نہیں بہکا سکتا، مجھ سے جو ہے ایوب کو میری عبادت سے نہیں روک سکتا، چونکہ اللہ نے جو شیطان کو مسلط دیا تھا وہ شیطان کا خود اپنا ذاتی نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک دی ہوئی آزمائش کے طور پہ تھی، ورنہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر شیطان کہنے لگا کہ ہاں پاک پروردگار عالم، ابھی تو میں نے اس کے مال کو برباد کر دیا، اس کے جو ہے کہ باغیچے کو برباد کیا، سب کچھ برباد کر دیا، لیکن ابھی بہکا نہیں۔ کیوں نہیں بہکا جانتا ہے؟ ابھی اس کا جسم، اس کی طاقت، اس کی قوت باقی ہے۔ جب اس کی طاقت، اس کا جسم ختم ہو جائے گا تو دیکھنا وہ کیسی تیری ناشکری کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا، رب نے فرمایا کہ جا شیطان مردود، میں تجھے اس پہ بھی مسلط دیتا ہوں۔ تو شیطان ایک سرکس جن کو لے کر کے پہنچا اور وہ جو ہے کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے ناک میں ایک پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں گرمی سی محسوس ہوئی اور حضرت ایوب علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام ہوش میں آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا جسم اندر سے جل رہا ہو اور آپ کو شدت کی بخار ہو گئی اور اندر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کچھ چبھ رہا ہو۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کا جسم جو ہے کہ پورا اندر سے پک گیا، جس طریقے سے پھوڑا وغیرہ پک جاتا ایسے ہی اندر سے پورا اس گرمی اور اس آگ کی وجہ سے پک گیا۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری میں رکھا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ چنانچہ جب محلے والے، گاؤں والے نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو شیطان جو ہے کہ لوگوں ہی میں سے کسی کی شکل اختیار کر کے کہا کہ اے لوگوں، تم ان کو اپنے سے دور کر دو ورنہ یہ بیماری تمہارے اندر بھی پھیل جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کو ان کے قبیلے والوں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، لیکن سبوں نے حضرت ایوب کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ان کی بیوی جو تھی بیوی رحمت، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کو اس قبیلے سے اور اس محلے سے لے کر کے کہیں دور چلی گئی اور وہاں پہ جھوپڑی بنا کر کے حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام ایک چرپائی پہ لیٹے رہتے تھے اور آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ ایوب علیہ السلام
जिनको जो अल्लाह ने इतनी मालो दौलत से नवाजा था, जो महलों में रहते थे, वो आज झोपड़ी में गुजार रहे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म जो इस तरीके से पक चुके थे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर चारपाई पे लेटते और उन्हें उठाया जाता तो उनकी चमड़ी जो है कि बाहर निकल जाती थी। इस तरीके से अल्लाह ने जो है कि उनके जिस्म को गलाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक उस बीमारी में आप मुब्तला रहे, हत्ता कि उनकी बीवी हर तरीके से कोशिश करती थी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी तरीके से ठीक हो जाए। जब देखा शैतान कि इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसने एक चाल चली और उसने अपना हरबा जो है औरत को बनाया, निशाना औरत को बनाया। और आप जानते हैं कि जब शैतान नाकाम हो जाता है तो औरत को इस्तेमाल करता है। जिस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर उसका दाव नहीं चला, तो उसने औरत को इस्तेमाल किया था और बीवी हव्वा के जरिए जो है आदम को जन्नत से निकलवाया था। तो इसने एक चाल चली शैतान ने। और बीबी रहमत जो है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ रहती थी और उनके लिए रोजाना कुछ न कुछ दवाई का इंतजाम इधर उधर करती थी, शायद किसी बहाने ठीक हो जाए। और शैतान ने सारा ये जब मंजर देखा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी रहमत थी, वह उनके लिए दवाइयाँ तलाश करती और ला करके देती, लेकिन कोई शिफा नहीं मिलता। एक दिन वो बाजार में गई तो उधर शैतान जो है ये हकीम बन करके बाजार में बैठा हुआ था। ये गई तो ये बड़ी बातें कर रहा था कि अगर कोई बीमारी हो तो उसको शिफा मिल जाएगी, ये है वो है। बीबी रहमत जब सुनी तो उसके पास गई, तो कही कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा एक शौहर है और जो है कि वो बीमार है और ऐसी ऐसी बीमारी है और कोई दवा हो तो दे दो। उसने कहा कि बहुत आसान दवा है और उसकी दवा ये है कि तुम जाओ और एक बकरी मेरे नाम पर कह दो कुर्बानी करें, और जब ठीक हो जाए तो मेरे नाम पे एक सजदा करे। तो बहुत खुश हुए कि ये तो मामूली बात है, ये तो हो जाएगा, मैं कहीं ना कहीं से बकरी का इंतजाम कर दूंगी और ठीक हो जाएंगे तो एक सजदे का कई सजदे हो जाएंगे। तो आई और आने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बैठी और अर्ज की कि मुझे एक हकीम साहब मिले थे और उन्होंने मुझे ये नुस्खा बताया है कि मैं उसके नाम पे अगर ज़बह करूँ एक बकरी तो आप ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक होने के बाद उसके नाम पर एक सजदा करेंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्से में आया और कहे कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। इसलिए कि आप जानते हैं कि खुदा के अलावा किसी के नाम पर भी अगर जानवर ज़बह किया जाए तो हलाल नहीं बल्कि हराम हो जाता है। और वो कह रहा है कि मेरे नाम पे ज़बह किया जाए। और ये भी आप जानते हैं कि खुदा के सिवा किसी का सजदा जायज नहीं है, और वो कह रहा है ठीक होने के बाद मेरा सजदा। कि इस पे आप गुस्से में होकर के आपने कहा था अपनी बीवी को कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। उसके बाद 18 साल का जब अरसा गुजर गया तो एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और मौला, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मुझे तकलीफ होती है, तू अरहमुर राहिमीन है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तकलीफ पे यानी बीमारी की वजह से अगर कहा कि मुझे तकलीफ होती है, तू अरहमुर राहिमीन है, तो फिर यहाँ पे सब्र तो खत्म हो जाता है, सब्र तो है ही नहीं। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? तो मैं आपको बताऊं, आपने इसलिए कहा कि उस वक्त जो उनका गुस्ताख थे, गुस्ताखे रसूल थे, उन्होंने कहा कि ये कैसा अय्यूब का खुदा है जो अय्यूब ही को नहीं शिफा दे रहा तो हमें क्या शिफा देगा। ये बातें सुन करके अय्यूब को तकलीफ हुई थी कि खुदा की शान में जो है, ए पाक परवरदिगार आलम तेरी शान में ये लोग ऐसे अल्फाज करें, मुझे तकलीफ होती है, तू अरहमुर राहिमीन, इन्हें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ने फौरन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो है ये घर से दूर गई थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए दवा तलाश करने के लिए दूर गई हुई थी, और अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली और फौरन हुक्म दिया कि ऐ अय्यूब तुम अपनी कदम को ज़मीन पे मारो। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने कदम को ज़मीन पे मारा तो पानी का चश्मा नमूदार हो गया। और मैं आपको बताऊं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में से है, और इनका जो जमाना रहा है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 2000 पहले आपका नबूवत का ज़माना रहा। तो हजरत वहाँ पे देखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम से पानी निकला था, जिसे हम और आप जानते हैं ज़मज़म। लेकिन आप ये भी जान लें कि वहाँ पर भी
اسماعیل کے قدم سے ہی پانی نکلا تھا جو زمزم ہے، اور یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کے بیٹوں اولادوں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کی قدموں سے پانی نکلا تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے ایوب اب اس پانی میں تم غسل کرو۔ ایوب علیہ السلام نے اس پانی میں جیسے ہی غسل کیا سارا بیماری ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسے تم پی بھی لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے پیا بھی، اور آپ وہاں سے چلے گئے ایک پہاڑ پہ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بی بی رحمت آئے تو دیکھتی ہیں جھوپڑی میں ان کا شوہر موجود نہیں ہے۔ اب پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، آخر میرے شوہر کو کیا ہو گیا، کون لے گیا اٹھا کر کے، کہیں چیتا یا شیر وغیرہ تو نہیں کھا گئے۔ اب ڈھونڈتے ہوئے پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑ پہ۔ آپ پہنچتی ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہے بیمار ہے، ان کے جسم پر گوشت نہیں، ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ جھوپڑی میں تھے۔ تو آپ مسکرانے لگے، حضرت ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے۔ جب مسکرانے لگے تو وہ عرض کرتی ہیں بی بی رحمت میرے شوہر جو ہے آپ ہی کی طرح مسکراتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی آپ کا شوہر ہوں، میں ہی حضرت ایوب ہوں۔ پیارے دوستو، آپ غور کریں کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام جیسے اس پانی میں غسل کیا تھا ان کو پہلے سے زیادہ خوبصورتی عطا فرما دی تھی، اور پہلے سے زیادہ صحت اور تندرستی عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت لوٹانے کے ساتھ ساتھ ان کے اولاد کو بھی لوٹا دیا تھا، اور اللہ نے ساتھ ہی ساتھ ان کے مال بھی واپس کر دیے، ان کے باغیچے کو بھی واپس کر دیا۔ تو پیارے دوستو، اس سے ہمیں درس اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر مشکل گھڑی میں خدا کا شکر ادا کریں اور صبر کا دامن تھامے رہیں، جیسا کہ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ صبر بھری داستان سنی کہ اللہ نے آپ کو کیسا صلہ دیا۔ آپ نے صبر پہ صبر کیے گئے اور اللہ نے آپ کو صلہ کیا دیا کہ آپ کے جو بھی مال برباد ہوئے تھے سارے واپس کر دیا، آپ کی کھوئی ہوئی طاقت بھی اللہ نے واپس کر دیا، آپ کو جو ہے کہ اللہ رب العزت نے مال و دولت سے پھر واپس نواز دیا۔ پیارے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی جو ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صبر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔